بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مسواک کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ 625 ہجری میں بصرہ کے ایک گاؤں میں اللہ کا ایک بندہ مجمع عام میں مسواک کی فضیلت بیان کر رہا تھا۔ مسواک وضو میں مسنون ہے۔ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ مسواک کان مبارک پر قلم کی طرح رکھتے تھے۔ جس وضو میں مسواک کا استعمال ہو، اس وضو والی نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ مسواک پل صراط سے جلدی گزرنے میں معاون ہے، پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے، شیطان کو ناراض کرتی ہے۔ سب سے بڑی خوبی موت کے وقت شہادتین کا یاد دلانا ہے، جس کی ہر مسلمان مومن کی دلی آرزو ہے۔ ایسی ادائے محبوب ہے جو اپنے اندر بیش بہا فوائد رکھتی ہے۔ لوگوں، اس سے غافل نہ ہونا جبکہ ہمیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پرتاثیر عقیدت کا حکم ہے کہ آقا دو جہان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دو۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، تمام سامعین خاموشی سے سن رہے تھے۔ مجلس میں سے ایک شخص ابو الاسلام نے اٹھ کر سنت محبوبی کا مذاق اڑایا اور اعلان اپنی گندی زبان سے بکواس کرتا رہا۔ بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگا کہ میں مسواک کو اپنے مقعد پاخانہ کی جگہ میں استعمال کروں گا، معاذ اللہ۔ اس بے حیا نے بھری محفل میں مسواک کو اپنی پاخانے والی جگہ میں رکھ کر تھوڑی دیر بعد باہر نکال لیا۔ اس بے جا حرکت کرنے پر 9 مہینے گزرے۔ اس دوران اس کے پیٹ اور پاخانے والی جگہ پر برابر تکلیف رہتی تھی۔ 9ویں مہینے اس کے پیٹ سے ایک جانور نکلا جو چوہے سے مشابہ تھا۔ اس کی شکل و صورت یہ تھی کہ 4 پاؤں تھے اور منہ مچھلی کی مانند تھا۔ 4 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور ایک بالشت لمبی دم تھی۔ پچھلا حصہ خرگوش کی مانند تھا۔ نکلنے کے بعد یہ جانور زور سے چیخا۔ اس ہوش ربا چیز کو ابو الاسلام کی بیٹی نے بھی دیکھا۔ اس لڑکی نے ایک پتھر سے اس جانور کا منہ کچل ڈالا۔ ابو الاسلام جانور کو جلنے کے بعد 2 دن زندہ رہا۔ تیسرے دن یہ کہتے ہوئے مرا کہ مجھے اس جانور نے قتل کر دیا ہے۔ اس حیرت انگیز جانور کو بہت سے لوگوں نے دیکھا اور آس پڑوس کے لوگوں نے بھی اس جانور کو زندہ دیکھا اور بہت سو نے اس کو مردہ دیکھا۔ تمام مسلمانوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نماز اور مسجد اور قرآن مجید اور دینی کتب کا بہت زیادہ ادب اور احترام کرنا چاہیے اور تمام اشعار اسلامی کی پوری عزت کیا کریں۔ ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ سنت کی مخالفت اور سنت کے ساتھ مذاق کرنے والے کا چہرہ قبر میں قبلہ شریف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر سنت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔